اگر آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء سے سنیں، بزرگوں سے، تو تاریخ میں ایسی خواتین بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جنہوں نے اپنے طور پہ اولاد کی اسلامی تربیت کی اور اپنے اولاد سے کیا بنایا۔ اولاد کی اسلامی تربیت میں ان کے باپوں کا کوئی عمل دخل نہیں، ماں کی ساری محنت، ماں کی ساری فکر، ماں کی ساری تربیت۔ آپ نے ایک بہت بڑا نام سنا، امام محمد غزالی رحمہ اللہ اور امام احمد غزالی، دونوں بھائی تھے، دونوں یتیم تھے، دونوں۔ ماں کو فکر ہوئی کہ ان کی تربیت کرنی چاہیے اسلامی، دونوں کو علم کے راستے پہ لگایا، ولایت کے راستے پہ لگایا، عالم بنوائے، ان سے اولیاء بنائے، ایک ماں ذات نے۔ امام غزالی نے شہرت حاصل کی، احمد غزالی نے شہرت حاصل کی، تربیت کس کی تھی؟ ایک ماں، باپ کی نہیں، ماں کی۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک دفعہ امام محمد غزالی جو مسجد کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، ماں سے شکایت کی کہ اماں یہ میرے بھائی نہیں احمد غزالی، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی نماز نہیں پڑھ رہا۔ ماں نے احمد کو بلایا، بیٹا بھائی کے پیچھے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے اماں، پڑھوں گا۔ نماز شروع کی، ایک دن بیچ میں نماز توڑ دی، چلا گیا۔ امام محمد غزالی کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے پیچھے نماز شروع کی اور نماز توڑ کے چلا گیا۔ یہ تو اور بڑا صدمہ ہے، پہلے پڑھتے نہیں تھے، جب پڑھنا شروع کر دے نماز توڑ دی، بدنامی ہے، بے عزتی ہے۔ ماں کو شکایت لگائی، یہ میرا کیسا بھائی ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا، جب شروع کر دی تو نماز توڑی چلا گیا۔ ماں نے احمد غزالی کو بلایا، دونوں کو سامنے بٹھایا، احمد کیا مسئلہ ہے، کیوں نماز توڑی؟ وہ تو ولی تھا، صاحب کشف و کرامت تھا، صاحب الہام تھا۔ فرمایا ماں، جب میں نے اپنے بھائی امام محمد غزالی کی پیچھے نماز شروع کی تو میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی کہ میرے بھائی کا دل اللہ کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے، حالانکہ میں پیچھے کھڑا تھا صف میں۔ تو میں نے جب اس کے دل کو ٹٹولا، اس کا دل اللہ کی طرف نہیں تھا، ایک فقہی مسئلہ میں، وہ بھی عورتوں کا ایک مسئلہ تھا، اس میں لگا سوچ رہا تھا فقہی مسئلہ میں، تو میں نماز توڑ دی۔ میں نے کہا اس کے پیچھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، نماز تو وہ ہے کہ جس میں امام کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ میں نے کہا اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ ماں نے کسے کیا کہا پتہ ہے؟ فرمایا بیٹو میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی، تم دونوں کی تربیت، حالانکہ تربیت تو کی، اولیاء بنائے، ایک کو امام مسجد بنایا، عالم بنایا، ولی بنایا، ایک کو صاحب کشف و کرامت بنایا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا چاہیے تو یہ کہ نماز کی حالت میں تم دونوں کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ امام محمد غزالی کو چاہیے تھا کہ نماز پڑھاتے وقت مسئلوں میں نہ سوچتے، اللہ کی طرف توجہ کرتے، اور امام احمد غزالی کو بھی چاہیے تھا کہ نماز میں اپنے بھائی کے دل کو نہ ٹٹولتے، اللہ کی طرف توجہ کرتے، لیکن تم دونوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ ایک اور نام آپ نے سنا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی گزرے، بہت بڑے ولی زمانے کے، یہ بھی یتیم تھے۔ ماں نے اس کی اسلامی تربیت، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، پڑھنے کے قابل ہو گیا، ماں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور قریب کے ایک مدرسے میں ایک بزرگ کے پاس لے کے گئی اور ان سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، جب تک یہ عالم نہ بنے، جب تک یہ ولی نہ بنے، اس کو میرے پاس گھر نہیں بھیجنا، اس کے اوپر پابندی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تصوف حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بایزید کے گھر کا دروازہ۔ اندر سے بایزید کی ماں کہہ رہی کون؟ جواب آیا بایزید، آپ کا بیٹا بایزید۔
اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بایزید تو سبق پڑھنے کے لیے گیا ہے، یہ کوئی اور بایزید ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ میرا، حالانکہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن فرمایا میرا بایزید تو پڑھنے کے لیے گیا ہے، وہ نہیں آ سکتا، یہ کوئی اور ہوگا، میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ بیٹا سمجھ گیا، واپس گئے۔ جب کامل بنے، مکمل ہو گئے، استاذ نے ہاتھ سے پکڑا، ماں کے حوالے کیا، لے لو اپنے بیٹے کو، ولی اور عالم لے لو۔ ماں خوش ہو گئی۔